بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بد دعا بنا دی، وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ بعض احادیث میں اس کو شکی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے وہ شخص جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے۔ اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔